بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنے حصہ نظم میں جس نظم کا جائزہ لینے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے خطاب با جوانان اسلام، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال نے اس نظم میں خاص طور پر نوجوان نسل کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس عمر میں انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بہترین کام کرتی ہیں، اور اقبال خاص طور پر نوجوانوں کو ان کے عظمت رفتہ کی یاد دلانا چاہتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک فلسفی اور مفکر بھی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اس نظم میں زبوں حالی کا نقشہ کھینچا ہے، اور خاص کر نوجوان نسل کو ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کی یاد دلا کے ان کی عظمت رفتہ کو ان کے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال واقعی مسلمانوں کے لیے وہ درجہ چاہتے تھے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نظم کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر کرنا، سوچ سمجھ کرنا، گردوں، آسمان، ٹوٹا ہوا تارا، اپنا مقام کھو دینا۔ آسمان کا لفظ علامت کے لیے لیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان، کیا تو نے کبھی غور کیا کہ تیرا تعلق اس عظیم قوم سے تھا جو کہ آسمان پہ انتہائی بلندیوں کی مالک تھی، اور آج تو اپنا تمام مقام کھو چکا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا تھے، اسی لیے وہ اپنا مقام آسمان کی بلندیوں پہ رکھتے تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی تم نے ان اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا جس کی بنا پر تم لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے۔ کیونکہ شاعر نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک کے گراں ہو کر، اسی وجہ سے تم ٹوٹے ہوئے تارے ہو، یعنی تمہارا سارا مقام کھو گیا اور تم لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ سر دارا، دارا ایران کے بادشاہ کے لیے علامت کے طور پہ آیا ہے۔ ایران کے بادشاہ کا تاج دارا سوم، جسے سکندر اعظم نے شکست دی۔ ایران اپنے وقت کی سب سے عظیم ترین طاقت تھا، اور مسلمان جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں لڑے تو ایرانیوں کا طاقتور سپہ سالار رستم مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں بھاگ نکلا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کیا واقعی تمہارا تعلق اس قوم سے ہے۔ وہ دارا کا تاج اسی لیے کچل پائے تھے کیونکہ ان کے دل میں دنیا داری اور لالچ نہیں تھا۔ تمہارے دل میں دنیا داری اور لالچ ہے، اسی لیے تم اس عظیم الشان سلطنت کو کھو چکے ہو اور اب لوگوں کے قدموں تلے ہو، یعنی اپنا مقام کھو چکے ہو۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفریں، تہذیب و تمدن کے آداب سکھانے والے، خلاق بنانا، آئین قوانین، جہاں داری ساری دنیا پر حکومت کرنا۔ صحرائے عرب، عرب کا ریگستان، شتربان
اونٹ چرانے والے گہوارہ مرکز۔ شاعر کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو عرب کا صحرا کیا تھا؟ محض اونٹ چرانے والوں کا مرکز۔ لیکن جب وہ اسلامی تعلیمات کے زیر اثر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہذیب و تمدن سیکھا تو ریاست مدینہ کے اصول، بڑی بڑی سلطنتیں ان سے سیکھنے کے لیے وہی قوانین لاگو کرنے کے لیے آنے لگیں، اور پھر جب انہوں نے اسلام کی تعلیمات میں اپنے قوانین بنائے تو وہ ساری دنیا پہ چھا گئے اور ساری دنیا کی حکمرانی کی۔ ڈاک کا محکمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے قائم شدہ ہے۔ بیت المال اسی دور میں قائم کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اونٹ چرانے والوں کا مرکز تھا، جسے مسلمانوں نے جس پہ فتح پوری دنیا پہ حاصل کی۔ سمان فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں کہ باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ سما الفقر و فخری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ فقر کی زندگی میرے لیے باعث فخر ہے، شان عمارت حکمرانی کی زندگی میں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو حکمرانی کی زندگی میں بھی درویشی کی زندگی گزارتے تھے۔ درویشی وہ زندگی نہیں ہوتی جس میں غربت ہوتی ہے، بلکہ درویشی اس زندگی کو کہا جاتا ہے جس میں انسان سب کچھ چھوڑ کر، دنیاوی آسائشات چھوڑ کر سادگی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو حکمرانی کی زندگی میں بھی سادگی کو ترجیح دی۔ اگلا مصرع تضمین کا مصرع کہلاتا ہے، یہ غنی کاشمیری کے شعر کا مصرع ہے، کیونکہ کوئی بھی شاعر اپنی شاعری میں دوسرے کی شاعری نہیں استعمال کر سکتا جب تک اسے واوین یا انورٹڈ کاماز میں نہ لکھا جائے۔ باب و رنگ، رنگ و روغن، خال و خط، چہرے کے خد و خال کو، چہ حاجت کیا ضرورت ہے، روئے زیبارہ خوبصورت چہرے کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح خوبصورت چہرے کو بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں، بالکل اسی طرح جسے اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا کر دے، اس کی سادگی اور درویشی میں بھی حکمرانی ہوتی ہے، اسے بھی اپنے لیے محلات کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔